نہ بات کرنا نہ محرم سے، یہ رشتہ حرام ہے، حرام ہے۔ نہ بات کرنا نہ محرم سے، یہ رشتہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹوٹا دل یہ کھودو گی، یہی اس کا انجام ہے۔ خدا کو تم کو ہے چھپا کر رکھنا، خدا کو تم کو ہے چھپا کر رکھنا، کیونکہ لوگوں کا کام ہے بس صرف تمہیں تکنا۔ نہ خوش ہونا کسی لڑکے سے اپنی تعریف سن کر، نہ خوش ہونا کبھی اپنی تعریف کسی لڑکے سے سن کر، سمجھ لینا کہ اس نے پھینکا ہے یہ پہلا جال تم پر۔ ناظرین، یہ سارا شعر سنانے کا میرا ایک مقصد یہی تھا کہ کیا کوئی اجنبی مرد یا اجنبی عورت کسی غیر مرد سے بات کر سکتی ہے، یا غیر مرد کسی اجنبی عورت سے بات کر سکتی ہے؟ تو شریعت مطہرہ کے مطابق آپ چاہیں کتنوں بھی آپ کا وہ اچھا دوست ہو جائے، چاہے کلاس فرینڈ ہوں یا پھر جو ہے آپ کا اچھا دوست ہوں، اور یا پھر آپ اسے بھائی بہن جیسا سمان دیتے ہوں، اس کا جو ہے اتنے ہی عزت کرتے ہوں جس طرح سے آپ اپنی بہن بیٹی کا عزت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو شریعت مطہرہ بلا عذر آپ ان سے کلام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، شریعت مطہرہ اس چیز کی آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ دینی مسل و مسائل، اہم باتیں آپ صرف جو ہے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ خدا را آپ جو ہے اس وقت اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جہنم میں لے جانے والی کام ہے۔ آپ ان ساری چیزوں سے خود بچیں اور دوسرے کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ خدا را آپ اگر ان سارے گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے جامع کوثر جائے گی۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم عورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں۔ جب سواریوں پر سوار مرد گزرتے تو ہم عورتیں یعنی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے چادروں کو کھول کر کے سروں سے لے کر پیروں تک ڈھپ لیتی تھی، اور یہ کب تک ڈھپی رہتی تھی؟ جب تک سواریوں پر سوار مرد حضرات آگے تشریف لے نہیں جاتے، آگے گزر نہیں جاتے، اس وقت تک جو ہے عورتیں پردے میں رہا کرتی تھی۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک احرام کی حالت میں ہو، مکہ میں حج کر رہے ہوں، اور کوئی کون ایسا بدبخت ہوگا جو کسی کو غلط نظر سے دیکھے گا؟ اور وہ تو پھر مومنوں کی ماں ہے، کوئی ماں کو غلط نظر سے بھلا دیکھے؟ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کے باوجود عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اتنا پردہ کیا کرتی تھی، تو آج ہماری ماں اور بہنوں کو کتنا پردہ کرنا چاہیے۔ خدا را میری ماں اور بہنیں، آپ پردے کا معقول انتظام کریں، پردے کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کسی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہیں تو خدا را اگر آپ کا اسی حالت میں موت ہو گیا تو آپ کو یہ کام جہنم میں لے جانے والی کام ہے۔ آپ اسی حالت میں اگر مر گئی تو آپ بے ساختہ جو ہے جنت کے منہ دیکھنا تو دور کی بات، آپ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے خدا را میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ غلط چیزوں سے، غلط عادتوں سے، غلط حرکتوں سے باز آئیں۔ آپ غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنا چھوڑیں، آپ غیر لڑکیوں سے بات کرنا چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ ان سے کسی چاہے اچھی ہی بات کیوں نہ کریں، آج ہو سکتا ہے آپ اچھی باتیں کر کر کے ان کے دل کو بہلا رہے ہیں، اور ایک دن خدا نہ خواستہ شیطان دھوکہ دے دیا تو آپ ان کے ساتھ غلط کام کر لیے، تو پھر یہ ساری کی ساری آپ کی محنتیں بیکار ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے بلا عذر عورتوں سے بات کرنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ ممانعت ہی نہیں بلکہ آپ بلا ضرورت اگر آپ
عورتوں سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ تو خدا را ان سارے چیزوں سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے سوسائٹی اور اپنے محلے کی عورتوں کو بھی بچائیں۔ یہی امت کا پیغام ہم سنیوں کے نام۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔